رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد علیہ والصلاة علی علیہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین صلوات بلند مخصوصی سیدہ طاہرہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس وقت بیٹا مانگا جس وقت نہ حضرت اسحاق تھے نہ حضرت اسماعیل تھے۔ اور اگر آپ متوجہ ہوں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء نے بیٹوں کی دعا مانگی ہے۔ پاک پیغمبر کو بھی تو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، پھر مصطفیٰ نے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ مولا آپ کو سلام کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم نبی ہے، حضرت ابراہیم رسول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 اولِ العزم پیغمبروں میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی معمولی نبی کا نام نہیں ہے، وہ خواب بھی دیکھے تو قرآن کی آیت بنتی ہے۔ اتنا بڑا نبی ہے، اتنی عظمت کا مالک نبی ہے، اور اپنے پروردگار سے دعا یہ مانگ رہا ہے، رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ لفظوں پہ غور کرنا ہے، میں پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ یہ تو اتنے عہدے رکھنے والا اتنا باعظمت نبی تھا، یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے صالحین میں سے بیٹے عطا فرما، تو معلوم ہوا صالحین کوئی اس سے بھی بڑے تھے۔ صالحین تو اس سے بھی بڑے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ معلوم ہوا جو ابراہیم کی نگاہ میں خلیل سے بھی بڑے ہوں، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ آپ ترجمہ دکھائیں، محسن نقوی صاحب کا ترجمہ آپ کے موبائلوں میں پڑھ لیں کہ مجھے صالحین میں سے، صالح میں سے نہیں، صالحین میں سے، یعنی صالحین کہہ کے توجہ رہے، حضرت خلیل اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک صالح ہوتا تو مصطفیٰ کی ذات مراد نہیں جاتی۔ صالحین کہہ کے بتا رہے کہ محمد جیسے کچھ اور ہیں۔ رب حبلی، مولا کو سلام، رب حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اب پروردگار میں یعنی عمر بھی 120 سال کی ہے، زوجہ کی عمر 95 سال ہے، اس وقت بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ نبی مانگ کے بتا رہا ہے کہ نبی جب مانگتے ہیں چاہے عمر کچھ بھی ہو، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ نبی جب مانگتا ہے تو نبی کی دعائیں رد بولوں سے میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو جب نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ تو سارے نبیوں سے بڑا نبی ہے۔ توجہ ہے، اس سے بھی دعا مانگنی چاہیے تھی کہ پروردگار نے جب بیٹے دے کے لے لیے ہیں تو یہ بھی پروردگار سے دعا مانگتا کہ میرے پروردگار مجھے بھی بیٹا عطا فرما، مجھے میرا وارث عطا فرما۔ لیکن پیغمبر اکرم نے نہیں مانگا، حالانکہ پیغمبر سے دعا بھی اللہ خود منگواتا رہا۔ بولو سے میرے ساتھ، جب دعا منگوائی ہے تو پروردگار نے کہا نا قل رب ادخلنی مدخل صدق، تو کہہ دے۔ معلوم ہوا اس نے نہیں کہا، کہلوایا گیا۔
عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے کہ کہا نہیں، قرآن کہہ رہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرے پروردگار مجھے سچائی، اللہ کہہ رہے تو مجھ سے کہے، بولو سے یہی نا، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے اللہ احد ہے، یہاں کہہ رہے قل تو کہہ دے رب ادخلنی، معلوم ہوا اس نے نہیں مانگا، علی وہ خود دینا چاہتا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، اس لیے کہہ رہے تو مجھ سے کہے کہ میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل فرما اور مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال لے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ محمد مددگار مانگے تو شرک نہیں ہے، مانگ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہا، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ میں اور آسان کام دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ صالحین کی خواہش نہیں کہ ہمیں ابراہیم جیسا بنا، ابراہیم کی خواہش ہے کہ ہمیں صالحین میں سے ملا دے۔ توجہ کرے، معلوم ہو صالحین کی کوئی جماعت بڑی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اب سمجھ میں آئی، صالحین میں سے نہ ہوتا تو جد مصطفیٰ نہ کہلاتا۔ جد مصطفیٰ کہلانے کی بات کی دلیل ہے کہ جیسا نبی نے مانگا تھا ویسا پروردگار نے عطا فرمایا۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، ایک اور پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں حضرت مریم کی۔ مردوں نے بھی کفالت کی ہے، کچھ مستورات ایسی ہیں جنہوں نے معصوموں کی کفالت کی ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کس نے کی؟ حضرت آسیہ۔ اور آسیہ کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ بولو سے مثال، یہ قرآن ہے، وہ حدیث نہیں کوئی ضعیف کہہ کے بتاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا، ہے مشرک کے گھر، اللہ کہتا ہے مومنہ ہے۔ بولو صحیح، معلوم ہوا کوئی معصوم نبی کو بچانے کے لیے ایمان کو چھپا بھی لے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور آسیہ نے حضرت مریم توجہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایمان کو چھپا کے کائنات کو سمجھایا۔ یہ تقیہ آج کی بات نہیں ہے، تقیہ ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت مریم کی کفالت، حضرت عیسیٰ کی کفالت کس نے؟ حضرت عیسیٰ کی کفالت حضرت مریم نے کی۔ یعنی جہاں مردوں کا کردار ہے وہاں عورتیں بھی ایسی ہیں جن کا کردار اس قابل ہے کہ وہ قرآن کی زینت بنے۔ حضرت مریم کفالت کر رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ جانے یہ کتنی بڑی خاتون ہے، سیدہ زینب کو چنا سید الساجدین کی کفالت کے لیے۔ توجہ میری طرف رکھیے، کہاں کفالت کر رہی ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر میں بات اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کردار ہے اس بیٹی کا بھی، صالحین کے خاندان میں سے ہے، اس لیے اتنا بڑا کردار ہے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت آسیہ ہوتی، حضرت مریم ہوتی، تب بھی سید الساجدین کی کفیلہ نہ بن سکتی۔ صرف سیدہ زینب کو کفیلہ بنا کر اللہ نے کائنات
زکریا علیہ السلام میراب میں حضرت مریم کی کفالت میں معمول ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا. میں ساری بات کو چھوڑ, اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے آ کر حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی. توجہ ہے حضرت, یہ کس آپ کے دنوں میں ہے بشارت. جب بشارت مل گئی بیٹے کی کہ ہم تجھے ایک ایسا بیٹا دے رہے ہیں جس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا, نابینے کو آنکھیں دے گا, مبروس کو صحیح کرے گا. اب جب اس بیٹے کی بشارت ہوئی, اب قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا, وہی محراب میں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے بھی دعا مانگی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ, میرے پروردگار مجھے بھی تو پاکیزہ بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا. بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, جب زکریا علیہ السلام بھی بیٹا مانگ رہے ہیں, جب ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹا مانگ رہے ہیں, محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دیے مگر اٹھا لیے. اب یہ ایک الگ بحث ہے, اس کی طرف میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بیٹے کو حصہ ملتا ہے دگنا, بیٹی کو ملتا ہے ایک. یعنی اگر بیٹے کو 2 حصے ملیں گے, بیٹی کو ایک ملے, یعنی نصف ہے بیٹی کے لیے, ایک پورا ہے بیٹے کے لیے. علماء نے یہ بحث کیا ہے کہ اگر خالق کائنات محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کو زندہ رکھتا تو بیٹوں کو ملتے 2 حصے, فاطمہ کو ملتا 1 حصہ. اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ لفظ نقص فاطمہ پہ آ جائے. میدان مباحثہ ہوا, توجہ کریں سب. قرآن کیا کہتا ہے, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرا محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. توجہ فرماؤ سب, یہ نا ترجمہ کرو سے موالہ نہیں پڑھنا چاہتا. تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاؤ. اب یہاں مولوی ترجمہ نساء کا عورت کرتا ہے, لیکن اللہ نے 5 مقام پر ابنا اور نساء کو اکٹھا کیا ہے. ابنا سے بیٹے لی مراد لیے ہیں, نساء سے بیٹی مراد. سورہ اعراف میں دیکھیں, سورہ ابراہیم میں دیکھیں, سورہ احزاب میں دیکھیں, سورہ آل عمران میں دیکھیں, سورہ بقرہ میں دیکھیں. توجہ ہے, 5 ہی مقام پر اللہ نے ابنا اور نساء کو اکٹھا کیا ہے. ہر مقام پر توجہ رہے, اللہ کہتے ہیں اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تجھے آل فرعون سے نجات دی. توجہ کرو, یصومونکم سوء العذاب, انہوں نے تمہیں ایک برے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. یذبحون ابناکم, وہ برا عذاب کیا تھا, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے. ایک مقام پہ کہا یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, قتل کرتے تھے, اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. بولو سے میرے ساتھ, جب ہر جگہ پہ ابنا کے ساتھ جب نساء آئے تو مراد بیٹی ہے, تو مبالغہ میں بھی جب ابنا آیا ہے تو ساتھ بیٹی ہی آئے ہے. تم ان سے کہو تم اپنی بیٹیاں, ہم اپنی بیٹیاں, تم اپنے نفسوں کو بلاؤ, ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل, پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت کرے. یہ 5 سچوں کا قافلہ چلا جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے. بولو صحیح میں, یہ قرآن کی 5 سچوں کا قافلہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے چلا. کون کون؟ پاک محمد مصطفیٰ,
مولا علی پاک پیغمبر نے اپنے دونوں شہزادوں کو آگے رکھا ہوا ہے تو روڈ میں لیا کہ انگلی پکڑی، حسن آ گیا، پیچھے رسالت ہے، اس کے پیچھے فاطمہ ہے، اس کے پیچھے علی ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی سیدہ طاہرہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے کبھی کبھی علی بھی جس کے پیچھے چلے۔ میرے ساتھ میں اور آسان کر دیں، میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ بولو سے میرے ساتھ، تھوڑا سا جاگو سے ہی دیکھیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، عجیب توجہ کرتا ہوں۔ ہر معصوم کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ پاک پیغمبر کا نام احمد کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں بشارت دینے آیا تھک گیا تو میں جلدی کروں، تھوڑا تھوڑا بولو سے مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے، ابھی آیا نہیں، نام رکھا گیا ہے۔ بولو سے میرے ساتھ، نام اللہ نے رکھا۔ علی کا نام تیری ہر روایت میں موجود ہے کہ مولا علی کا نام علی اللہ نے رکھا، حسن کا نام اللہ نے حسن رکھا، حسین کا نام اللہ نے حسین رکھا۔ اور ایک بات ذہنوں میں رکھنا، ہم رکھتے ہیں تو ہم غیب نہیں جانتے، ہم نام عادل رکھ دیں تو ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو کے عادل ہی بنے۔ بولو سے ہم نام صادق رکھ دیں، ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی جھوٹ بول۔ بولو تو صحیح، تم اپنے بیٹے کا نام بہادر رکھتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کے بہادر ہو، مگر اللہ جو نام رکھے گا وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ جو نام رکھے گا وہ جانتا ہے۔ جسے علی کہا ہے، جس کا نام علی رکھا ہے، وہ اس کی نگاہ میں علی ہے۔ جس کا نام حسن رکھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں حسن ہے، جس کا نام حسین رکھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں حسین ہے۔ جاگرے تو میری بات کو سمجھنا، ہر معصوم کا نام اللہ نے رکھا ہے، مگر سیدہ طاہرہ اس خاتون کا نام ہے جس کے 9 نام اللہ نے خود رکھے۔ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ معصوم فرماتے ہیں ان الحق اللہ، توجہ رہے کہ معصوم نے اللہ نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فاطمہ کی معرفت رکھتا ہو۔ خود کو روک دیا گیا ہر کسی کو فاطمہ کی معرفت سے۔ اگر توجہ بیت کر رہے جملے سنیں، معصوم کے جملے کے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُوتِمُ، اس لیے کہ تمام مخلوق کو روک دیا گیا۔ لِأَنَّ النَّاسِ نہیں کہا کہ لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے روکا گیا، یعنی لوگوں تک فاطمہ کی معرفت نہیں پہنچی۔ فرمایا پوری خلق جو ہے نہیں جانتی کہ فاطمہ کیا ہے، اس لیے میرے چھٹے معصوم نے فرمایا جب ترتیب ہے یا لیلۃ القدر، میری دادی زہرا لیلۃ القدر ہے۔ پھر قرآن نہیں پڑھتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
ذمہ داری سے کرنا چاہتا ہوں، پوری جرت سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِحُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، تمام مخلوق کو ہٹا دیا گیا، روک دیا گیا فاطمہ کی معرفت سے۔ کوئی بھی فاطمہ کی معرفت نہیں رکھتا۔ مخلوق میں کوئی بھی، مخلوق میں صرف ہم نہیں آتے، مخلوق میں ملائکہ بھی ہے، ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ فاطمہ کیا ہے، ملائکہ بھی نہیں جانتے۔ اور پھر جرت سے کہہ رہا ہوں، ملائکہ کی بات نہیں ہے، انبیاء بھی اسی میں آتے ہیں۔ انبیاء بھی تو مخلوق ہیں، بولو تو صحیح۔ خلق کہہ کے بتایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ نہیں جانتی کہ فاطمہ کیا ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا ائمہ بھی نہیں جانتے کہ فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے جتنا بتایا ہے وہ تمہاری عقلوں کے مطابق بتایا ہے، فاطمہ کی معرفت نہیں بتائی، کیونکہ حکم ہے قلب الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ ہم نے جتنا دادی کا تعارف کرایا ہے وہ تمہاری عقلوں کے مطابق ہے، بولو سے یہ تمہارا توجہ۔ اس کی بی بی سیدہ طاہرہ قرآن عصمت کے حروف مقطعات کو بطول کہتے ہیں۔ حضرت مریم بطول ہے، بولو سے حضرت مریم بطول سیدہ طاہرہ مقدسہ ایسی بی بی ہے جو خود کہتی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ جتنی طاہرہ اور جتنی بطول ہوگی کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ توجہ ہے مجھے کسی بشر نے مس نہیں کی، بڑی بطول ہے۔ مگر میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، مریم کی عظمت یہ ہے کہ وہ معصوم کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، بولو تو صحیح۔ حضرت مریم نبی کی ماں ہے، حضرت مریم طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، بطول ہے، مگر فرشتہ جب چاہے مریم سے اجازت لیے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ فرشتہ، میں بولی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرشتہ جب چاہے۔ اسی لیے جب فرشتہ آیا تو بی بی نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی مرد ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اجازت لے کے آیا تھا، پھر پناہ کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا بغیر اجازت کے فرشتے کو اختیار ہے کہ مریم جیسی بطول کے پاس جس حیثیت میں چاہے جا سکتا ہے، مگر بطول اس معصومہ کا نام ہے کہ جہاں رسول بھی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے فاطمہ، کیلکولیشن کے مطابق 51% آبادی ہے مردوں کی، 51% آبادی مردوں کی، 49% آبادی عورتوں کی۔ ابن اللہ کہا جا رہا تھا، لم یلد ولم یولد ثابت کرنا تھا۔ تو توحید کی گواہ کون جا رہے ہیں؟ پیغمبر، علی، حسن، حسین اور سیدہ زہرا۔ اب جاگنا میرے ساتھ، ایک نبوت اور 3 امامتوں کے برابر اکیلی جس کی گواہی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اکیلی جو 4 معصوموں کے برابر گواہی دے رہی ہے اسے فاطمہ کا۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر کے گھر آئی، یہ تو ٹھیک ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں تاریخ والے کو،
کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس جتنے بڑے سے بڑے رشتے آئے ہیں بی بی نے ہر رشتے کا انکار کیا. تاجروں کے رشتوں کا انکار کیا، عمراء کے رشتوں کا انکار کیا، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کا بی بی نے انکار کیا. بولو سے پھر جی فکر ہر رشتے کا بی بی نے انکار کیا. یہ تو سارے مولوی کہتے ہیں کہ بی بی نے رشتے کا انکار کیا، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بی بی نے کیوں انکار کیا؟ بولو سے یا تو بی بی شادی نہ کرتی، شادی تو بی بی نے کی ہے، اور جب کی ہے تو حضرت ابو طالب اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ گئے ہیں خواستگاری کے لیے. توجہ فرمائیے، جب یہ گئے ہیں تو بی بی نے انکار ہی کیا. اس کا معلوم ہوا کہ شادی سے انکار نہیں تھا، ان رشتوں کا انکار تھا. نہ کسی تاجر سے، نہ کسی عمراء سے، نہ کسی مالدار سے. بی بی نے ہر رشتے کا انکار کیا، مگر مولوی بتاتا نہیں ہے کہ بی بی نے کیوں انکار کیا. بی بی نے انکار اس لیے کیا کہ بی بی اس وقت بھی جانتی تھی کہ مسلمان لڑکی کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا. مسلمان لڑکی کا عقد کافر سے نہیں. بی بی نے انکار کیا. ادھر جب رشتہ آیا ہے پاک پیغمبر کا، بی بی نے انکار ہی کیا. اب جب انکار نہیں کیا، شادی ہو گئی. توجہ میں نہیں کر پڑی. شادی ہوگی پاک پیغمبر کی اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اب ان عورتوں نے خدیجہ کا بائیکاٹ یہ کہا جناب خدیجہ الکبریٰ کا بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کیوں کیا؟ کہ تو نے ایک یتیم سے شادی کی ہے. کاش دنیا کو یتیم کا معنی آتا ہوتا. دنیا کو یتیم کا معنی نہیں آتا. یتیم دنیا سمجھتی ہے من فقد اباہ، جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے. اگر جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے. یہ نایاب موتی کو در یتیم کیوں کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. نایاب موتی کو سارا زمانہ در یتیم کہتا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. در یتیم اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موتی جیسا کوئی موتی نہیں ہے. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو یتیم کہہ کے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ بہت ہو گیا ہے. یتیم اس لیے کہتے ہیں الجتیم من لا مثل لہ ولا نظیر لہ. یتیم اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کی نہ مثل ہو نہ نظیر. توجہ اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پاک پیغمبر سے شادی عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ. بائیکاٹ کیوں کیا؟ وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. بولو صحیح میرے ساتھ، وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. بابا جس کا کردار اتنا پاک ہو کہ قرآن کو بھی اس سے کچھ نہ کہنا پڑے، وہ عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ. مگر سب نے کہا کہ بائیکاٹ ہوا. اصل میں وہ بائیکاٹ کر رہی تھی اس لیے اس نے یتیم سے شادی کی ہے. جب اس پہ وقت ولادت آئے گا اسے ہماری ضرورت پڑے گی. جب ہم جائیں گی تو ہم اس پر احسان جتلائیں گی. اب قرآن ایک جملہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مکروا ومکر اللہ. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی. مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے.
وہ مکر کر رہی تھی کہ خدیجہ محتاجی میں ہمیں یاد کرے گی. اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ جو خدیجہ سے آ رہی ہے وہ طاہرہ اتنی ہے کہ میں نے کوئی نجس ہاتھ اسے لگنے نہیں دینا. وہ بیوی طاہرہ اتنی ہے کہ میں نے کوئی نجس ہاتھ. 11 معصوم ازواج رسول ام المومنین تو کہلا سکتی ہیں، ام المعصومین تو خدیجہ کا لقب. بولو سے اب جناب احسان ہے سیدہ طاہرہ کا کہ اس نے اسلام کو 11 معصوم بیٹے دیے. جو فرمائے تو میں بات کروں اسلام کو. چلو میں پیغمبر معراج پہ چلے جائیں، وہاں 1,24,000 پیغمبر جب سامنے کھڑے ہوں گے. جب رسول جائیں گے تو وہ 1,24,000 پیغمبر توجہ رہے کھڑے ہو جائیں گے پاک محمد مصطفیٰ کے. بولو سے یہ میرے پاک پیغمبر کی عظمت ہے کہ نبی اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہی نبی اگر سیدہ زہرا کے سامنے آ جائے، بولو سے میرے ساتھ سیدہ زہرا کے سامنے آ جائے تو یہ پیغمبر بھی توجہ رہے کھڑا جائے. چلو میں اور آسان کرتا ہوں. 13 معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہوں، چودھری سیدہ آ جائے، بولو سے 13 معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہوں، چودھری سیدہ طاہرہ آ جائے. 11 کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ وہ 11 کی ماں ہے. 11 کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا وہ 11 کی ماں ہے. علی کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ وہ بنت رسول ہے، اور رسول کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا وہ معدن رسالت ہے. قرآن عصمت کے حروف مقطعات کو زہرا کہتے ہیں. قرآن میرے جملے کو سمجھنا، قرآن عصمت کے حروف مقطعات کو بطول کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کہتے ہیں. قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، اور حروف مقطعات. ذرا علماء سے پوچھو جاگرو میرے ساتھ. آیات محکمات انہیں کہتے ہیں جس کا حکم واضح ہو، یعنی بندہ سمجھ بھی سکے سمجھا بھی سکے. محکمات انہیں کہتے ہیں جنہیں سمجھا بھی جا سکے سمجھایا بھی جا سکے. متشابہات انہیں کہتے ہیں جسے قدرے کوئی سمجھ سکے مگر سمجھا نہ سکے، سمجھ سکے مگر سمجھا نہ سکے. اور حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں جنہیں نہ کوئی سمجھ سکے، بولو سے نہ سمجھ سکے نہ سمجھا سکے. اسی لیے توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی معرفت سے پوری کائنات کو ہٹا کے رکھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے. میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے. جب جبریل نے پوچھا یا رب من ھذا تحت الکساء، بولو صحیح میرے ساتھ. جبریل نے کیا پوچھا؟ یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یا تو حدیث کساء پڑھنی چھوڑ دو یا حدیث کساء کو سمجھو. معلوم ہوا جبریل بھی نہیں جانتا تھا تو پوچھ رہا تھا. اچھا لیکن جو چادر میں تھے ان کے اسماء تو جبریل کو بھی پتا.
چادر میں کیا جبریل پاک محمد مصطفیٰ سے واقف نہیں تھا؟ جناب علی مرتضیٰ سے واقف نہیں تھا؟ علی مرتضیٰ کے پاس بھی ہوگا، بولو سی۔ فاطمہ زہرا ہے چادر میں، اس کی چکی بھی چلاتا ہے، بولو سی، جانتا ہے۔ حسن و حسین کو بھی جانتا ہے، جن کے جھولے کو جھلانا عبادت سمجھتا ہے، ان سب کو جانتا تھا۔ پھر کیوں پوچھ رہا ہے یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ کے بتا رہا ہے صرف وہی جانتا ہے۔ یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب چلو کسی اور پہ کسی کو شک ہو، اللہ پہ تو کسی کو شک نہیں کہ اللہ تو جانتا ہے نا چادر میں کون کون، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے چادر میں بڑا کون ہے، چادر میں چھوٹا کون۔ توجہ میری طرف، مگر پروردگار نے جب تعارف کرایا تو فرمایا ہم فاطمہ کو وابوہا وبادوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، بولو سے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، بولو تو صحیح، دیکھئے ترجمہ یہ ہم فاطمہ وابوہا، نہ بھولنے والا کہہ رہا ہے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جاگنا میرے ساتھ، یہ اللہ جب تعارف کرا رہا ہے تو معلوم ہوا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جو نسبتوں سے پہچانی جائے اسے فاطمہ نہیں کہتے، جس کی نسبت سے معصوم پہچانے جائیں۔ نسبت سے معصوم پہچانے جائیں اسے فاطمہ، فاطمہ وابوہا وبادوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ وجہ کرے ایسا یہی ہے ترجمہ، تعارف ہی اللہ کرا، نہ بھولنے والا تعارف کرا۔ اچھا یہ تعارف فاطمہ ہی سے اللہ نے کیوں کروایا؟ فاطمہ سے ہی تعارف کیوں کروایا؟ محمد مصطفیٰ سے تعارف کرتا ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد کا داماد، یہ محمد ہے، یہ محمد کے نواسے، بولو تو صحیح۔ تعارف آسان تو یہی تھا، بنتا بھی یہی تھا کہ اللہ تعارف یہ کراتا ہے یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اچھا تعارف علی سے بھی نہیں کروایا کہ یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، علی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ تعارف کرانا ہے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار یہ جانتا تھا کہ آگے میں نے آیت تطہیر کو نازل کرنا ہے، اگر میں تعارف کراؤں کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، تو دنیا محمد کی بیٹیوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ محمد کے توجہ رہے، علی سے تعارف کراتا ہوں دنیا علی کے رشتہ دار کو اہل بیت کہے گی، حسن و حسین سے تعارف کراتا ہوں تو دنیا حسن و حسین کے رشتہ دار کو اہل بیت کہے گی۔ تعارف فاطمہ سے کروا کے کائنات کو سمجھایا کہ جب بھی اہل بیت کو پہچاننا ہو نسبت ملاؤ فاطمہ سے۔ سے بیوی کا رشتہ طلب کیا، پاک پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا، اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جواب یہ سب نے دیا۔
فرمایا اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں. حالانکہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار ہے. یہ پوری کائنات پہ اختیار رکھتا ہے، اور جس بات پہ اختیار ہونا چاہیے کہتے ہیں اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں. توجہ فرما رہے ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے اس بیٹی کے رشتے کا اختیار ہر باپ کو ہے. تو جب ہر باپ کو ہے تو پیغمبر کو کیوں؟ لیکن یہ پیغمبر کے جملے ہیں کہ اس بیٹی کے رشتے کا اختیار مجھے نہیں. جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر کسی کو اختیار ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ کہا خبردار، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. اسے معصومہ بنایا ہے اللہ نے. جس نے اسے معصومہ بنایا وہ جانے اس کا رشتہ جانے. یہی وجہ ہے کہ تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں اس بات پر کہ جناب سیدہ طاہرہ کے دو عقد ہوئے، ایک عقد خاص، ایک عقد عام. جو عقد خاص ہوا وہ اللہ نے عرش پہ پڑھا، جو عقد عام ہوا میں تقریر چلو یہ آخری جملہ میں آپ تک پہنچا دوں. عقد خاص، عقد عام. جو عرش پہ عقد ہوا وہ اللہ نے خود پڑھا اور فرمایا میرا محمد ہم نے عرش پہ فاطمہ کا عقد کر دیا، زمین میں تو کر دے. اگر کسی نے سنی حوالہ لینا ہو تو مفتی حنیف قریشی کی تقریر سنیں، کلپ آپ کو مل جائے. کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی خاتون ہے جس کا عقد عرش پہ ہوا ہے، وہ ایک ہی خاتون ہے جس کا عقد عرش پہ ہوا. اچھا، جو اللہ نے عرش پہ عقد پڑھا بی بی کا، چلو بندے کچھ پریشان ہیں، میں تھوڑی سی آسانی کرتا. جتنے بھی معصوم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سارے سجدے میں آئے، علی سے لے کر آخری حجت تک. میرا گل تسی انہاں گلاں تے آتی نہیں، تے میں بھی ہن کداں نہیں جانا. ایک سلوات پڑھے بلند آواز دو عقد خاص، عقد عام. عقد خاص اللہ نے پڑھا، عقد عام مصطفیٰ نے پڑھا. اسی لیے فاطمہ کی اولاد میں بھی اولاد خاص ہے، اولاد عام ہے. جو اولاد خاص ہے وہ سارے معصوم ہیں، جو اولاد عام ہے وہ ساری سادہ. یہ شجرے لکھتے ہیں آپ لوگ، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. جو اللہ نے عرش پہ جناب سیدہ طاہرہ کا عقد پڑھا، اس کے جملے یہ تھے الحمد و رضا. حمد میری رضا ہے، بولو سے الحمد و رضائی، حمد میری رضا ہے. والعظمت و کبریائی، کبریائی میری عظمت ہے. والناس کلہم عبیدی و عنائی، ساری کائنات یا میرے نوکروں میں شامل ہے یا میری کنیزوں میں شامل ہے. انی زوجت فاطمہ بعلی، میں اللہ نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا. انی زوجت فاطمہ بعلی، میں نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا. بات کو سمجھنا، جو اللہ نے جملہ کہا وَصِدَاقُهَا الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے میں نے ساری زمین فاطمہ کے حق مہر میں دے دی. وَصِدَاقُهَا الْأَرْضِ، میں نے ساری زمین فاطمہ کے حق مہر میں دے دی ہے. کیونکہ حق مہر مرد کی طرف سے ہوتا ہے. مرد وہی دیتا ہے جو اس کی ملکیت ہو.
یاد وہی دیتا ہے جو اس کی ملکیت ہو. زمین پہ لیٹے ہوئے کو ابو تراب نہیں کہتے, پوری زمین کے مالک کو ابو تراب. ہر معصوم جب اس دنیا میں تشریف لائے, پڑھو اپنی مناقب کی کتاب, ہر معصوم نے آتے ہی سجدے میں سر رکھا. علی بھی آئے تو سجدے میں سر, حسن بھی آئے تو سجدے میں سر, حسین بھی آئے تو سجدے میں سر. بولو تو صحیح میرے ساتھ. 12ویں آقا کا جب پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو کہ جب بی بی سے پوچھا گیا تیرا بیٹا کیسے آیا, کہا جب میں نے دیکھا تو وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی. یہ ہر کوئی سجدے میں آئے. تو سجدے میں جائے, تیرا لباس بھی پاک ہونا چاہیے, بدن بھی پاک ہونا چاہیے, وضو بھی ہونا چاہیے. اب تیری طہارت کیا ہے اللہ جانے وہ کتنے طاہر ہیں کہ آتے ہی سجدے میں, اور جب سجدے میں آئے ہیں تو میں باقی ساری باتیں چھوڑتا ہوں, ایک جملہ کہنا. جب سیدہ طاہرہ اس دنیا میں تشریف لائی, بی بی نے پہلا جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جس کی بیٹی کسی سے پڑھنے کی محتاج نہیں ہے, وہ محمد مصطفیٰ کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. اشہد ان ابی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول ہے. بی بی پہلے بتا رہی ہے کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. اور یہاں پہ بی بی کی گواہی ختم نہیں ہوئی, جاؤ پڑھو تاریخ توجہ ہے. بی بی نے کہا اشہد ان بالی علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہے. آگد عرشم میں تھا تو کسی کو شوہر کہہ رہی تھی. ہم کوئی عورت کسی کو شوہر شادی سے پہلے نہیں کہتی, مگر بی بی نے کہہ کے بتایا کہ تمہارے عقد زمینوں پہ ہوتے ہیں, عرش کے مالک ہیں. بس یہی کائنات کی مخدومہ. جب پیغمبر اکرم کا آخری وقت آیا, پیغمبر نے فرمایا خدیجہ تو نے میرے دین پہ بڑا احسان کیا ہے. خدیجہ تو نے میرے گھر میں بڑی تکلیفیں برداشت کی. خدیجہ تو بڑی مالدار تھی, تو نے میرے گھر میں آ کے فاقے کاٹے. خدیجہ تجھ پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں. خدیجہ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ تیرا آخری وقت ہے, تو مجھ سے کوئی سوال کرے, میں تیرا سوال پورا کرنا چاہتی ہوں. دیکھ کے کہتی ہے کائنات کا سردار رسول, مجھے اس گھر میں بہت کچھ ملا ہے. میں اس گھر میں آئی ہوں, بطول جیسی بیٹی میری تعظیم کے لیے اٹھتی ہے. میں اس گھر میں کائنات کا رسول میرا سردار ہے, علی جیسا بادشاہ میرا سردار ہے. مجھے اس گھر میں کسی بات کی کمی نہیں. کہا پھر بھی خدیجہ ماں, بی بی دیکھ کے کہتی ہے بار بار اگر آپ فرما رہے ہیں تو بس میری اتنی گزارش ہے, میری بیٹی نہ روئے. میری فاطمہ میرے بعد نہ روئے. مسلمانوں میں تم سے سوال کرتا ہوں, کیا زہرا نہیں روئی؟ کبھی کھولی کے تنور میں رو رہی ہے, کبھی کوفے کے بازار میں رو رہی ہے, کبھی شام کے بازار میں رو رہی ہے, کبھی حسین کے سر کے ساتھ رو رہی ہے. اللہ دارو, ایک شام غریبہ ہے, ایک سیدہ کی شہادت ہے.
دو بڑی غم بھری راتیں ہیں. آج جس رات میں آپ بیٹھے ہیں نا, حسن و حسین یتیم ہو گئے. علی کے گھر سے فاطمہ کا جنازہ اٹھا. عزادارو, جب بھی فرصت دیا کرو, یوں تو ہر معصوم کو فرصت دیا جا سکتا ہے فاطمہ زہرا کا, مگر تخصیص ہے فاطمہ کا پرسہ بار میں آقا کو دیا کرو. بس عزادارو, شام غریبہ میں اور آج کی رات میں فرق یہ ہے کہ شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا, اور آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. عزادارو, علی ساری زندگی میں شہادت زہرا کے بعد دو دکھ یاد کر کے روتے تھے. علی فرماتے ہیں یہ دو دکھ مجھے نہیں بھولتے. اور اگر تاریخ پڑھو, امام حسن جب گلی سے گزرتے تھے نا, ایک خاص گلی سے امام حسن کبھی نہیں گزرتے تھے. پوچھا گیا کہ مولا آپ کیوں نہیں گزرتے؟ دیکھ کے فرمایا جب میں گزروں گا ہو سکتا ہے میری ماں کا کوئی قاتل سامنے آ جائے. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں دو زخم مجھے نہیں بھولتے. تین ہستیوں کو جو غسل دیا گیا ہے, غسل دینے والے غسل دیتے ہوئے رو پڑے. جناب فضا دیکھ کے کہتی ہے علی بی بی نے تو کہا تھا میری پسلیاں زخمی ہیں, بی بی کے بازوؤں پہ بھی تازیانوں کے نشان ہیں. علی تازیانے کے نشان یاد کر کے رویا کرتے تھے. دوسرا مظلوم میرا چوتھا امام زین العابدین ہے. جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے باپ کو غسل دینے لگے اور پہلو کی طرف کیا, کمر کو اٹھایا, امام باقر کی چیخ نکل گئی. رو کے فرماتے ہیں بابا آج تک تازیانوں کا خون جاری ہے. اس لیے میرے بار میں آقا کے جملے ہیں, السلام علی الدماء السائلات, میرا سلام ہو اس خون پر جو ساری زندگی بہتا رہا. اللہ دارو, ایک بی بی کا, ایک امام سجاد کا, ایک وہ غسل ہے جو علی کی بیٹی غسل دیتے ہوئے, حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کو غسل دیتے ہوئے بی بی تڑپ گئی دیکھ کے کہتی ہے سجاد مجھے بتا اسی کرتے میں غسل دیا جا سکتا؟ اتنے تازیانوں کے زخم تھے کہ کرتا بھی نہیں بدلا گیا. بس عزادارو, بی بی کا میں بالکل مختصر کرتا ہوں. بی بی کا میت جب تیار ہوئے, جناب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حسن آؤ ماں سے الوداع کر لو, حسین آؤ ماں سے الوداع کر لو. تاریخ کے جملے یہی ہیں, میرے استاد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن آئے, حسن ماں کے گلے سے ملے, حسین نہیں آئے, حسین کھڑے رہے. کہا بابا میری ماں کوئی مریم سے کم ہے نا؟ مریم نے بھی تو کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ ماں ہاتھ بلند کرے, میری ماں مریم سے بھی بلند ہے. میری ماں جب ہاتھ بلند کر کے مجھے بلائے گی, کفن سے 2 ہاتھ بلند ہوئے. امام حسین علیہ السلام آ کر ماں کو گلے سے ملے. جب گلے سے ملے نا, حاطف غیبی سے اللہ نے جبریل کو بھیجا دے کے کہا جبریل جلدی کر علی سے کہو حسن کو ماں کے جنازے سے الگ کر لے, اگر تھوڑی دیر یہ جنازے کے ساتھ رہا قیامت برپا ہو جائے گی. میرے فرشتے ماتم کر آسمان پہ کوہرام برپا ہو. بس عزادارو, جب جنازہ چلنے لگا میری آقا زادی کا, علی نے نگاہ کی, کیا دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو جنازے کے ساتھ چل رہا ہے.
دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن یہ کون ساتھ آ رہا ہے؟ کہا میری بہن زینب ہے۔ کہا جلدی کر پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آ، پھر ماں کا جنازہ نکالنا۔ میں کہوں گا مولا آج تو ماں کے جنازے کے ساتھ چلی ہے، آپ نے روک دیا۔ اللہ جانے یہی بی بی کبھی کوفے کے بازار میں خطبہ، کبھی شام کے بازار میں خطبہ۔ بس عزادارو، علی نے جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں 7 چادروں میں علی نے غسل دیا۔ جب چادر میت کے ساتھ لگتی فضا کہتی مولا خون سے تر ہو گئی، کیونکہ اب اللہ جانے یہ کتنا مشکل کام ہے کہ کوئی بی بی کے قاتل کا نام نہیں لے سکتا۔ مجھے رب العزت کی قسم تاریخ کے یہی جملے ہیں، 40 آدمی سیدہ کے دروازے پہ آئے ہیں، اور سیدہ جب دروازے پہ آئی ہے نا، ایک ملعون نے سیدہ کے رخسار پہ تماچا مارا۔ ایک ملعون کنفذ، اس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیہ نہ تھا، اس نے فاطمہ کے ہاتھ پہ تازیہ لگایا۔ پھر 40 آدمیوں نے جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرایا۔ بس عزادارو جب دروازہ گرا ہے نا، بی بی کی ایک آواز آئی، یا علی میرا محسن شہید ہو۔ بس عزادارو جنازہ چلا۔ جب جنازہ 7 چادروں میں کفن ہوا اور اتنی مظلومہ ہے، علی نے فاطمہ کی 40 قبریں بنائی ہیں۔ قبریں بنا کے علی مٹا دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے فاطمہ کے قبر کون سی ہے۔